السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس نیو ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی عمر اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر پہنچے گا تو دلہن کے روم میں جاتے ہی عمر اپنے دل میں اور آنکھوں میں اپنی شادی کی اور دلہا ہونے کی خوشیاں سجائے حبہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، اور وہ حبہ جس کے دل میں عمر کے بارے میں بہت زیادہ نفرت ہوگی، کیونکہ عمر کے گھر والے حبہ کی اور حبہ کے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکال چکے تھے۔ تو اب آگے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، دلہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس پہ سرخ رنگ کی کڑھائی والی چادر اڑائی گئی۔ عمر کے سنگ رسمیں ہوتے سب اسے عمر کے کمرے میں لے گئے۔ عمر اسے پا کے خوش بھی تھا اور دکھی بھی، اس کی وجہ سے حبہ کو دکھ پہنچا تھا۔ عمر جب کمرے میں آیا تو حبہ ویسے ہی ایک اسٹیچو کی طرح بیٹھی تھی۔ عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اس روپ میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے حسن سے نظریں چراتا وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حبہ جیت گئے۔ حبہ کہنے لگی، جیت گئے ہو نا تم عمر احمد، کر لیا حاصل مجھے؟ دیکھو میں تو اب تمہاری دسترس میں ہوں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ عمر نے اس کی کلائی کو چھو کر پیار سے بولا، حبہ۔ حبہ بیدار ہوتے ہی بڑبڑا کے اس سے دور ہٹی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، خون کی بدبو آتی ہے تم سے، تم قاتل ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، میری عزت کے قاتل، میری خواہشوں کے قاتل، میرے قاتل ہو تم۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ سر سے کھینچ کے دوپٹہ اس نے دور پھینک دیا۔ میرے باپ کی عزت، میری ماں کے آنسو کے خون کے دھبے لگے ہیں اس سرخ چادر میں مر چکی ہوں۔ میرا بھائی مجھ سے دور ہو چکا ہے، میرے بابا نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، میری ماں نے مجھے گلے سے نہیں لگایا، اور تم جہاں اپنی عیاشی کا اڈا کھولے بیٹھے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے عمر احمد، تم سے نفرت۔ عمر دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا تم نے، میرے گھر والے، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے سارے رشتے چھین لیے تم نے، کیوں یہ سزا دی مجھے؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں حبہ۔ میں وہ آگے بڑھا ہی تھا جب حبہ زور سے چلائی، دور رہو مجھ سے۔ مجھے میری مرضی کے بغیر چھونے کی بھی کوشش کی تو میں آگ لگا دوں گی خود کو۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، گن آتی ہے مجھے تم سے بدبو آتی ہے، دور رہو۔ حبہ کے الفاظ اس کا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ وہ صوفے پہ گر سا گیا تھا۔ اس کی نظریں حبہ پہ رکی تھی اور اس کے دماغ میں ایک ہی باز گشت تھی، نفرت کرتی ہوں تم سے عمر احمد، بدبو آتی ہے مجھے تم سے۔ جبکہ حبہ اب کونے میں بیٹھی رو رو کے اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ روتے روتے حبہ ویسے ہی سو چکی تھی، وہی کونے میں سمٹی سی۔ عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کے تھکے قدموں کے ساتھ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ دکھی ہو رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پہ؟ صدیوں کی تھکن، مرجھایا ہوا چہرہ۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسی وقت حبہ کی آنکھ کھلی، وہ ایک دم سے اٹھ کے اس سے دور بیٹھ گئی۔ دور رہو مجھ سے، دور ہو حبہ، ڈونٹ وری۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ حبہ، میری ذات سے یا میری وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے اس نکاح کے لیے مانی، بٹ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے حبہ،
آج بھی کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا، چاہے بدلے میں آپ کی محبت ملے یا نہ ملے، مگر میں آپ کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حبا نفرت سے پنکاری، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ عمر نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، کریں نفرت کریں آپ، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حبا کہ میں آپ کو آپ کی فیملی واپس دلاؤں گا، ضرور دلاؤں گا۔ آپ کو وہی عزت اور وہی محبت ملے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی مرضی کے بنا آپ کو کبھی نہیں چھوؤں گا، اور انتظار کروں گا اس دن کا جب آپ دل سے مجھے ایکسیپٹ کر لیں گی۔ حبا نے اسے حقارت سے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو عمر احمد۔ عمر نے نظریں جھکا لی، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ آپ جہاں مت سوئیے، جہاں مت بیٹھیے، پلیز بیڈ پہ سوئیے جہاں کی ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ حبا آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے، میں نہیں آؤں گا آپ کے قریب، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، مگر آپ یوں ادھر مت بیٹھیے گا پلیز، بیڈ پہ جائیے نا پلیز، جہاں سے اٹھ جانے سے میری قسمت بدل جائے گی کیا؟ وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز حبا، وہ منت کر رہا تھا، مگر حبا اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم جب میرا نام لیتے ہو نا تو مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ عمر نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سوچو تم سے کتنی نفرت ہے مجھے۔ عمر نے دکھ سے سر جھکا لیا، وہ ان آنکھوں میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھیرے سے وہ حبا کے سامنے سے ہٹ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ہال میں کوثر اپنے بیٹے بلال بہو سمیہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ جب عمر ادھر آیا کوثر مسکرا پڑی۔ بہو نہیں آئی ساتھ میں بیٹا؟ عمر نے ایک اچھلتی نظر ان پہ ڈالی، پھر بلال کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسے راضی کیا تھا تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے؟ بلال نے ایک نظر اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا، پھر ناشتہ چھوڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں حبا مل گئی نا، یہی کافی ہے۔ عمر نے زور سے مکہ ٹیبل پہ مارا۔ یہی تو مسئلہ ہے، رشتے چھین لیے آپ نے اس سے سارے، اس کی عزت کا جنازہ اٹھا ہے، اس کے گھر سے کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیا ملا آپ کو؟ تمہارے لیے کیا۔ بلال اطمینان سے اسے دیکھ کے بولا۔ عمر اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے لیے یہ سب کریں؟ پسند تو میں اسے پہلے سے نہیں تھا، اب نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے، اس کی یہ جرت کہ میرے بھائی سے وہ نفرت کرے۔ بلال غصے سے تل ملایا۔ وہ میری بیوی ہے، بہو ہے اس گھر کی، عزت سے بات کریے۔ اس کے حوالے سے وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ کوثر تو دہل گئی تھی، انہوں نے اس سے پہلے عمر کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ حبا میری بیوی ہے، اس کی وہی عزت ہے اس گھر میں جو میری ہے، جو اس گھر کے ہر فرد کی ہے۔ اور بلال بھائی آپ جتنا کر چکے ہیں اس کے ساتھ کافی ہے، اس کے بعد اگر اسے آپ کی طرف سے ذرا بھی دکھ پہنچا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک نظر کوثر اور سمیہ پہ ڈال کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ اپنی مرضی سے جو کرے اسے حق ہے۔ پھر سمیہ کی طرف دیکھ کے لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا، بھابھی ہمارا ناشتہ روم میں بھیج دینا۔ وہ سر ہلا کے اٹھ کھڑی ہوئی تو عمر بھی وہاں سے چلا گیا۔ بلال خاموشی سے ٹیبل کو گورنے لگا، اسے عمر سے اس قدر غصے کی امید نہیں تھی۔ کوثر نے شکر کیا کہ ابھی علی احمد گھر پہ نہیں تھے، ورنہ دونوں بھائیوں کو اس حالت میں دیکھ کے انہیں کتنی اذیت ہوتی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ قسط میں دیکھیں گی کہ عمر اور حبا کی یہ زندگی کیسے چلے گی۔
اور عمر کو اپنے بھائی بلال کے اوپر کتنا غصہ ہوگا، اس کا رویہ آگے بلال کے ساتھ کیا ہوگا اور حبہ کا عمر کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیسے چلے گی ان کی زندگی۔ آیا عمر اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا سکے گا یا نہیں، کہ حبہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے سارے رشتے اور تمہاری پہلے والی عزت سب کچھ ضرور لوٹا کے رہوں گا، اور میں تمہارے اس دن کی انتظار کروں گا کہ تم جب تک مجھے پوری طرح دل سے ایکسیپٹ کر لو۔ یہ ساری چیزیں کیا عمر پوری کر پائے گا یا نہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہماری نیکسٹ قسط کا۔ اور آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔